بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ataul قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بارش کثرت سے ہونے لگتی ہے، جب بارش زوروں سے ہونے لگتی ہے، جب موسلادھار پانی برسنے لگتا ہے، تو ہر ایک شخص کے ذہن و دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو سڑک پر بارش کا پانی جمع ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ پانی اگر ہمارے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یقیناً یہ مسئلہ اہم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس مسئلے کا تعلق پاکی اور ناپاکی سے ہے، اس مسئلے کا تعلق طہارت سے ہے، اس مسئلے کا تعلق نظافت سے ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو آپ غور سے سمجھیے، اس مسئلے کے اندر باریکی ہے، پیچیدگی ہے۔ اگر آپ کا ذہن تھوڑا سا بھی ہٹا تو پھر آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے، اس مسئلے کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 324 پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی سڑک پر جمع ہے اور وہ پانی خالص بارش کا ہے، اس پانی میں نہ ہی نالے کا پانی شامل ہے، اس بارش کے پانی میں نہ ہی گڑھے کا پانی شامل ہے، اس بارش کے پانی میں نہ ہی نجاست شامل ہے، تو اس صورت میں وہ پانی بالکل پاک ہے۔ اگر وہ پانی آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو پھر وہ کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن بارش کا پانی سڑک پر جمع ہے اور اس پانی میں نالے کا پانی بھی شامل ہے، اس پانی میں گڑھے کا پانی بھی شامل ہے، اس پانی میں نجاست بھی شامل ہے، تو اس کی 2 صورت ہیں۔ پہلی صورت کہ اگر بارش مسلسل ہو رہی ہے، بارش چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور آپ کا اس راستے سے گزرنا ضروری ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جس کو اختیار کر کے آپ مسجد تک جا سکیں یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں اور جا سکیں، تو اسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب آپ اس راستے سے گزرے اور وہ پانی آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ نجاست دکھائی دے رہی ہے یا نہیں۔ اگر نجاست دکھائی دے رہی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ اس نجاست کو زائل کریں، اس نجاست کو دھوئے، اس نجاست کی وجہ سے آپ کا وہ کپڑا اور بدن ناپاک ہو گیا۔ لیکن اگر نجاست ظاہر نہیں ہو رہی ہے، نجاست دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے اسی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ اس صورت میں آپ کا کپڑا اور بدن پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اس کپڑے کو، جس کپڑے پر یہ پانی لگا ہوا ہے، جس پانی کے اندر گڑھے کا پانی بھی شامل ہے، نالے کا پانی بھی شامل ہے، نجاست بھی اس کے اندر شامل ہے، تو آپ کو نجاست دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو دھو لے، پاک کر لے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اسی صورت اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزر رہی ہیں اس راستے میں بارش کا پانی جمع ہے اور اس بارش کے پانی میں نالے کا پانی بھی شامل ہے اور اس بارش کے پانی میں گڑھے کا پانی بھی شامل ہے، لیکن بارش مسلسل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا اس راستے سے گزرنا ضروری نہیں ہے، اس راستے سے آپ ہمیشہ نہیں گزرتے ہیں، یا اس راستے سے آپ گزرتے تو ہیں لیکن اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی ہے جس کو اختیار کر کے آپ مسجد جا سکتے ہیں، دوسری جگہ جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں بہر صورت اگر وہ پانی آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو آپ پہلے اس جگہ کو پاک کریں، کیونکہ اس صورت میں ضرورت نہیں ہے، بارش ہمیشہ نہیں ہو رہی ہے، اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی ہے جس کو اختیار کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اس پانی کے اندر نجاست شامل ہے یا اس بارش کے پانی کے اندر گڑھے کا پانی بھی شامل ہے، اس پانی کے اندر نالے کا پانی بھی شامل ہے اور بارش مسلسل نہیں ہو رہی ہے، اس راستے سے آپ ہمیشہ نہیں گزرتے ہیں، تو اگر وہ پانی آپ کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے، چاہے نجاست دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، بہر صورت آپ اس جگہ کو دھوئے، پاک کرے، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں، کیونکہ اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔